أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ یہ دو آیات سورت بنی اسرائیل کی ہیں، 24 اور 25۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے تاکیدی حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، احسان کا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہہ، اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور ان سے نرمی اور عزت سے بات کر۔
اور ان دونوں کے آگے رحم کے ساتھ آجزانہ رویہ اختیار کر اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد پر فرض قرار دیا ہوا ہے۔ لیکن اگلی بات کہنے سے پہلے میں سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا میرا 10 مئی کا، اس میں خاکسار نے جماعت احمدیہ جرمی جو ہے، قادیانی جماعت جو ہے، اس میں سے کسی عزیز کے کسی دوست کے سوال تھے، ان کا میں نے جواب دیا تھا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نے خطبہ میں کہا تھا کہ اگر سوال کنندہ کو میرے جوابات میں کوئی کمی محسوس ہو تو دوبارہ پھر وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میری طرف بھیجیں، اور الحمدللہ وہ میرے خیال میں میرا جو سوال کنندہ تھا اس کی طرف سے اب خاموشی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ جو میں نے سوال کنندہ کے اعتراضات یا سوالات کے جواب دیے تھے بالکل ٹھیک تھے، اس میں کوئی کمی اور کوئی بیشی نہیں تھی۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان اس طرح ہے کہ ماں باپ کی ہر طرح خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے، لیکن لیکن سے کیا مراد ہے، اس کا آگے چل کر میں سامعین کو بتاؤں گا کہ میں نے لیکن کیوں کہا ہے۔ تو اس حوالے سے سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو توفیق بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچے ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کی سب سے پہلے تو موجب بنتے ہیں، وجہ تخلیق بنتے ہیں۔ سب سے پہلی تخلیق کی وجہ تو ہمارا خدا ہے، ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان کی زوجہ کو پیدا کیا، اور اس طرح پھر ہمیں یعنی ہمارے جد امجد کو بما ان کی اہلیہ کے اس زمین پر بھیج دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے نسل کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور لوگ جانتے ہیں اس کو کہ کس طریقے سے آگے نسل چلتی ہے۔ تو سب سے بڑا جو خالق ہے ہمارا تخلیق کا، ہماری تخلیق ہے، وہ تو خدا ہے ہمارا۔ اس کے بعد پھر ثانیاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انسانوں کی تخلیق کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ موجب ہوتے ہیں، وہ وجہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرو، ان کے احکامات جو ہیں ان پر عمل کرو، ان سے احسان کا سلوک کرو، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو اے میرے بندو، یعنی بچوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ تم ان کے آگے اف تک نہ کہو اور ان کو نہ ڈانٹو، ان سے نرمی اور عزت کے ساتھ کلام کرو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچی یا وہ دونوں ہی، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے، ان کی عمر میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ایسا دنیا میں ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ایک مرد ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے لڑکی کے ساتھ، اس کی عمر تھوڑی ہے، کم ہے کافی، اور اس طرح ان کی عمروں میں کافی فرق پڑ جاتا ہے، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اولاد پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں کی اطاعت کریں، ان کے آگے اف تک نہ کہیں۔ اگر وہ، کیونکہ بڑھاپے میں جب انسان چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کے اعصاب پر اس کا کنٹرول اتنا نہیں رہتا جتنا نوجوان انسانوں کا اپنے اعصاب پر کنٹرول ہوتا ہے۔ بوڑھے انسان جو ہوتے ہیں وہ بیچارے معذور سا پھر ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ جو بڑھاپے کی عمر کو چلے جاتی ہیں تو ان میں پھر برداشت کم ہو جاتی ہے، ماں باپ میں نا غصہ بھی ان کو جلدی آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد پر یعنی بچوں پر فرض کیا ہے کہ دیکھو جب تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر پہنچ جائیں، دونوں یا ان میں سے ایک زیادہ بڑھاپے پہ پہنچ جائے اور دوسرا کم بڑھاپے پر پہنچ جائے، بعد تم نے دونوں پر
ان کی خدمت کرنے کا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے اولاد پر کہ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، اور کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ کبھی غصہ میں آ جاتے ہیں ماں باپ، بعض اوقات ان کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنے اعصاب پر، پھر بھی وہ اگر غصہ ان کا جائز ہوتا ہے پھر تو اولاد کو بولنا نہیں چاہیے ان کے آگے، کیونکہ ماں باپ پر فرض بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، سیدھے راستے پر چلائیں۔ لیکن اگر بالفرض ان کا غصہ ناجائز بھی ہے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر بھی وہ ماں باپ ہیں اولاد کے، اولاد پر فرض بنتا ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کریں۔ اور پھر بڑھاپے میں تو پھر جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ انسان کی قوت برداشت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، غصہ میں جلدی آ جاتا ہے انسان، جو بھی بوڑھا ہوگا۔ تو بچوں پر فرض بنتا ہے کہ پھر ان کو نہ ڈانٹیں، نہ ان کے آگے اف تک نہ کریں، کیونکہ وہ بوڑھے ہیں بیچارے، بعض اوقات وہ اٹھ نہیں سکتے۔ تو بہت ساری ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ان کی خدمت کرنے کا موقع بھی پھر ملتا ہے۔ جو نیک اولاد ہوتی ہے تو پھر ان کو بڑا ثواب بھی ملتا ہے اور ان کو موقع بھی ملتا ہے ان کے بوڑھے ماں باپ جب ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ سب جو بچے ہیں، خواہ وہ امت محمدیہ کے بچے ہیں یا اور بنی انسان دوسرے مذاہب میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں بچے، ان کے بچوں کو بھی میں کہوں گا کہ یہ کہ فطری اور طبی بات ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، خواہ ہمارے مسلمانوں کے ماں باپ ہوں، خواہ کسی اور مذاہب میں ہوں لوگ، خواہ ایتھیسٹ لوگ بھی ہوں، وہ ایک جذبہ، فطری جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے انسانوں میں کہ ماں باپ اگر ایتھیسٹ بھی ہیں تو ان کے بچے بھی ایتھیسٹ ہیں، ان میں بھی ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ اولاد تکریم کرتی ہے ماں باپ کا، وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری تخلیق کا موجب بننے والے ہیں۔ تو ہم مسلمان تو ایمان رکھتے ہیں کہ اصل ہماری انسانوں کی تخلیق کا موجود تو ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے والدین جو ہوتے ہیں ان کو ایسے حالات پیدا کر دیے ان کے ساتھ کہ ان کی شادی ہوتی ہے، پھر آگے بچے کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے، نسل شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ ایسی وجود ہیں، والدین ایسا وجود ہیں کہ بچوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کی بہت تکریم کریں، ان کی خدمت بھی کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ اپنی آمدن، اپنے پیسہ مال سب ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس تو پھر ذریعہ آمد بھی نہیں ہوتا، تو بچے ہی ان کا سارا اثاثہ ہوتے ہیں۔ وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر بچے جو ہوتے ہیں بڑا لائق بن جاتے ہیں اور اچھی کام کرتے ہیں، اپنا کماتے ہیں پیسہ، خاص جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں۔ تو پھر بچوں کو چاہیے کہ اپنی مال جو ہے، اپنی کمائی جو ہے ماں باپ پر خرچ کریں، کیونکہ اس کا ان کو بہت پھر ثواب ملے گا۔ تو ویسے بھی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے تو ذریعہ آمد پھر بعض اوقات ختم ہی ہو جاتے ہیں، پینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، تنخواہیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اولاد کو چاہیے کہ ان کو سنبھالیں، ان کی جتنی بھی اخراجات ہیں، بیماریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں بوڑھے ماں باپ کی، تو ان سب کا مطلب کہ خدمت کرنا ماں باپ کی، ان کی بیماریوں کے سلسلے میں، ان کے کھانے پینے کے سلسلے میں، ان کے کپڑوں کے سلسلے میں، جو بھی اخراجات ان کے بنتے ہیں، اولاد پر فرض بنتا ہے کہ وہ بڑی خوش دلی سے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان آیات میں کہ انہوں نے مطلب کہ ہر طریقے سے دکھ سہے اپنے بچوں کی وہ وجہ بنے۔ اور پھر وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں کی تو بہت قربانیاں ہوتی ہیں بچوں کے لیے، باپ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں، باپ کی بھی کم نہیں ہوتی، ظاہر کو کماتا ہے، ساری ذمہ داریاں گھر کی ہر قسم کی وہ باپ کے کندھوں پر ہوتی ہیں۔ ماں کی جو ذمہ داریاں اولاد کے سلسلے میں ان کی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں ماں کی، تو وہ 8-9 مہینے تو بچے کو اٹھائے پھرتی ہے، اپنے جسم کا حصہ ہی ہوتا ہے بچہ اس کا۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے تکلیف کے ساتھ، پھر اس کی پرورش، دودھ پلانا، ساری ذمہ داریاں جو ماں پر ہوتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں اگرچہ دونوں پر بہت لازم ہے اولاد کے لیے کہ ان کی تکریم کریں، ان پر اپنا مال خرچ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، لیکن ماں کا بہرحال آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے بالمقابل باپ کے۔
تو بہرحال اس کے آگے میں تفصیل سے بات کروں گا. پھر یہ بھی کہ اپنا مال ان پر خود کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ جو جن کے گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں ان سے حسن سلوک کرنا ہی اولاد پر فرض ہوتا ہے. ایسے بات نہیں ہے. جتنے بھی ماں باپ کے آگے رشتہ دار ہوتے ہیں درجہ بدرجہ، ان پر بھی بچوں پر فرض ہوتا ہے کہ ان کی بھی تکریم کریں، کیونکہ ان کے رشتہ دار ماں باپ کے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی درجہ بدرجہ جیسے ہی وہ رشتے ہوتے ہیں ان کا بھی عزت کریں، ان کا بھی تکریم بھی کریں، اور جس طرح ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کی بھی خدمت کریں. یہ تو پھر اپنے اولاد کی جو حالات وسائل ہوتے ہیں ان پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ کتنا ان کی صحت میں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے بیمار بیچارے ہو جاتے ہیں زندگی میں، تو بیمار بچوں کے لیے تو پھر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا یا ان کو سنبھالنا تو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بیمار ہو جاتے ہیں. بعض جو صحت مند بچے ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ پر اپنا وقت خرچ کریں، ان پر اپنی دولت خرچ کریں اور ان کی خدمت کریں، ان پر احسان کریں. علاوہ اس کے سامعین کرام، یہ تو ماں باپ اور ان کے رشتہ داروں کی بات ہے. یہی نہیں کہ صرف ماں باپ اور ان کے رشتہ داروں کی ہم تکریم کریں، خدمت کریں، بلکہ درجہ بدرجہ جو بھی انسان ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ تم اقربا، یتامہ، مساکین، ہمسایوں، مسافروں اور متحدوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی ہر تکلیف کو خود برداشت کرنا اور ان کو آرام مہیا کرنا، یہ تو لازمی ہے اولاد کے لیے. باقی بھی جو انسان ہے، بنی انسان ہے، رشتہ داروں کے علاوہ جو یتامہ، مساکین، ہمسایوں، مسافروں، یہ جتنے بھی بنی انسان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا نیک ماں باپ کی نیک اولاد پر فرض ہوتا ہے. اور وہ نیک ماں باپ جس طرح اپنی زندگی میں انہی جو مثلا یتامہ، مساکین، ہمسایوں اور مسافروں اور متحدوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، اسی طرح یہ جو ان کے بچے نیک ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح درجہ بدرجہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یا دوسرے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح وہ خدمت کرتے ہیں. آنس نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے، وہ آنس نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ بڑا زبردست حکیمانہ کلام ہے آنسم کا. ہوں یہ تو ماں چلتی پھرتی ہے اس دنیا میں، وہ زمین پر چلتی پھرتی ہے، یہ جو فزیکل پاؤں ہوتے ہیں اس کے نیچے تو جنت نہیں ہوتی. دراصل اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ رنگ میں بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے مراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے تم لوگ جنت میں بڑی آسانی سے چلے جاؤ گے. یعنی جنت میں جانے کا بہترین اللہ کی بات اس دنیا میں جو انسان ہیں ان میں سب سے بڑھ کر مقام ماں کا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بہت خدمت کرو، کیونکہ وہ بڑے دکھ اٹھاتی ہے. دکھوں کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ قربانی کرنے والی وجود ہوتا ہے. تو آنس نے اسی لیے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. قدموں سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی خدمت کرنا، اس کی خدمت کرو، بہت زیادہ کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور بہت خوش ہوگا آپ سے، یعنی بچوں سے. علاوہ اس کے آنس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. یعنی جنت جس میں داخل ہونا ہے ماں کی خدمت کرنے کے بعد اولاد نے، تو وہ اس جنت کا دروازہ جو ہے وہ ان کا باپ ہے. اس لیے باپ کا بھی مقام اتنا کم نہیں ہے، کیونکہ وہ جس دروازے سے داخل ہونا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے اولاد نے، تو وہ جنت کا دروازہ باپ ہے. اس لیے باپ کی خدمت کرنا اور اس کی عزت کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے اولاد پر جتنا کہ ماں کی خدمت کرنا اور اس سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب، یعنی تو کہہ دے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی، تربیت کی، مجھے پیدا ہونے میں معاون اور مددگار بنے. تو یہ دونوں وجود جو ہیں، مطلب کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے بڑھ کر یہ ماں اور باپ ایسا وجود ہوتے ہیں کہ جس کی بڑھ کر خدمت کرنے
اور ان سے حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اولاد کو۔ ایک چھوٹی سی یہ بھی بات ہے کہ پہلے ماں باپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، خود نیکی راستے پر چلیں، سیدھے راستے پر چلیں، نیک کمائی کریں اور نیک جو رزق ہے اس سے ان کی اولاد کی پرورش کریں۔ اس طرح کریں گے تو وہ اولاد ڈیفینیٹلی وہ بھی نیک ہوگی۔ لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے نہیں مطلب کہ ہماری کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ چاہتے ہیں کمائی کرو جس طرح پیسہ اکٹھا ہوتا کرو، اس قسم کی نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کی کمائیوں سے پلنے والی پھر اولاد جو ہے وہ نیکی کے راستے پر نہیں چلتی، کیونکہ خود ماں باپ غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے جب نیک کمائی سے کوئی والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں ان کو، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی نیک ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ نیک بچے جو ہوتے ہیں وہ تو یقیناً ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس سے حسن سلوک بھی کریں گے۔ لیکن جن بچوں کی پرورش ناجائز کمائیوں سے ہوتی ہے وہ بھی پھر اپنے والدین کی طرح بے راہ ربی پر چل پڑتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھتے کہ ضروری کہ ماں باپ کی کوئی خدمت کرو، حسن سلوک کرو، تو وہ بھی کیئرلیس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس لیے ماں باپ پر ضروری ہے کہ اولاد کو نیک اپنی کمائی نیک رزق سے اس کی پرورش بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ وہاں پہ ماں باپ کی ہر طرح خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے، لیکن اب میں اس لیکن کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، سورۃ لقمان آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا اسے شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا اور ان کے ساتھ دنیا میں نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر اتباع اس کی راستے کی کرنا جو میری طرف جھکا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، بس میں تمہیں آگاہ کروں گا اس سے جو تم کرتے رہے۔ تو یہاں پر یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ماں باپ کی ہر طرح خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے، لیکن اب یہاں پر اس کا جواب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ اور اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر۔ یعنی اگر تمہارے ماں باپ جن کے گھروں میں تم پیدا ہوئے ہو، جو تمہاری پیدائش کی اللہ کے بعد موجب بنے ہیں، اگر وہ تمہیں یعنی اپنی اولاد کو کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کہیں کہ اس کا شریک بناؤ، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اولاد کو کہ اس معاملہ میں تم نے اپنے ماں باپ کی پھر بات نہیں ماننی، تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو واحد ہے، پوری مالک ہے کائنات کا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لیکن جو کہا ہے نا، مثلا ماں باپ کی ہر طرح خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے، ماں باپ کی سے ہر طرح حسن سلوک کرنا اولاد پر فرض ہے، لیکن سے میری مراد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہیں یعنی تمہارے ماں باپ میرا کسی کو شریک بنانے کا حکم دیں تو اس معاملہ میں تم اپنے ماں باپ کا حکم نہ ماننا۔ تو یہ وہ بات ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک سوال سا پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا کہ یہ کہ دنیا میں
ہر انسان جانتا ہے، امت محمدیہ میں ہر مذہب میں لوگ جانتے ہیں کہ خدا ہمارا ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو کہیں کہ کسی کو تم خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراؤ؟ یعنی کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے. یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، خدا تعالیٰ تو ایک ہے، اس کا ہمسر اور ہمسانی تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں کہ مذہبی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ جب کوئی کسی مذہب کا جو اصل بانی ہوتا ہے، کوئی مرسل ہوتا ہے، جب اس کا زمانہ دور چلا جاتا ہے اور ایسا ایسا اس کی تعلیم جو ہے اس پر گرد پڑنی شروع ہو جاتی ہے، جو سچی تعلیم اللہ تعالیٰ طرف سے لاتا ہے، تو پھر ایسا ایسا یہ جو توحید ہے اس میں بھی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جو اصل حق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اس کی توحید کا، اس میں پھر ایسا ایسا کمی واقعہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. مذاہب کی دنیا میں ہوتا ہی ہے، جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ تو خدا کو مانتے نہیں. تو یہاں پر بات ہم مذاہب کی کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر الہامی مذاہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں، سارے یہ تینوں بڑے الہامی مذاہب ہیں. تو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بانی، ان تینوں مذاہب کے بانی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اسلام کے بانی تھے. تو ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ملی تھی، تو اس میں یہی سب سے بڑا تھا کہ تم اللہ کو واحد جانو، اس کی بات کرو، اللہ کا کسی کو ہمسر نہ بناؤ. کوئی چیز بھی اس کے ساتھ ہم تشبیہ دے ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی بھی مثال نہیں ہو سکتی اس دنیا میں. تو لیکن ہوتا یہ ایسے، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا، کہ جب مذاہب کے جو بانی ہوتے ہیں، وہ جو شریعت لاتے ہیں، تعلیم لاتے ہیں، جب ان کا زمانہ تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے تو ایسا ایسا اس کے ماننے والوں میں بدعتیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا ایسا پھر توحید میں بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا کے نام پر اور وجود بن جاتے ہیں اس دنیا میں، کہ جن کی محبت پھر وہ مذہب کے ماننے والے اسی طرح کرنا شروع کرتے ہیں جس طرح کہ خدا تعالیٰ کی کرنی چاہیے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں یہاں پر، وہ جو مکہ ہے، جب پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مبعوث ہوئے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خانہ کعبہ میں اس وقت ان کی بعثت کے وقت 365 بت رکھے ہوئے تھے. وہ سارے مشرک بن گئے تھے، جبکہ وہ سارے وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ کی اولاد تھے سارے. وہ کتنا توحید پرست انسان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس توحید پرست انسان کی اولاد بھی مشرک بن گئے. آسم کے وقت خانہ کعبہ میں 365 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ بت تھے، یعنی ان سے مانگتے تھے. اور ان 365 میں بھی خاص 5 ایسے بت تھے، مثال کے طور پر لات، منات، عزا اور حبل. یہ ایسے 5 بت تھے جن کو انہوں نے عزت دی ہوئی تھی اور ان کو بڑا سمجھتے تھے. ہر قسم کی قوتیں ان کو عنایت کر رکھی تھی مکے کے جو مشرکین تھے جن میں آسم مبعوث ہوئے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ نام صرف رہ جاتا ہے اللہ کا یا خدا کا، یا جو بھی نام اس کو کسی زبان میں جو بھی اللہ کا نام ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، رب ہے، اللہ ہے، جو بھی ہے، تو اس کا صرف نام رہ جاتا ہے. تو اصل میں اس کے آلٹرنیٹ ایسے وجود بن جاتے ہیں یا بنا لیے جاتے ہیں. مذہبی پنڈت جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، وہ یہ کام کرتے ہیں، تو ان کو خدائی طاقتیں دے بیٹھتے ہیں. تو پھر وہ اسی طرح ان کی تقریم کرتے ہیں کہ جس طرح خدا کی کرنی چاہیے. جیسے کہ ہندوؤں میں یہ پتھروں کو پوجتے ہیں، ہر چیز قسم کے ان کے بت ہیں، اور بت کو وہ خدا الٹرنیٹ ہی ہیں. تو جب ان سے سوال کیا جائے کہ تم بتوں کو خدا کیوں بناتے ہو، کیوں مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں مانتے تو ہم اصل خدا کو ہی ہیں. تو یہ ان کی مثال ہیں. تو ہم ان کے ذریعے خدا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے. تو اس میں سے کسی پتھر کو، کسی تخلیق کو ہم الٹرنیٹ کیوں بناتے ہیں، درمیان میں کیوں واسطہ دیتے ہیں؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرو. اور اگر کسی مذہب میں کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول، سچا رسول آیا ہے، تو اس کی تعلیمات جو ہیں تو اسی خدا کا خبر دیتی ہیں جو سچا خدا ہے اس کائنات کا. تو ان بتوں سے باقی جو تخلیقی چیزیں ہیں ان کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح یہ تو ہندوؤں کی بات ہے. علاوہ اس کی مثال کے طور پر عیسائی ہمارے بھائی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی، بدبخت یہودیوں نے کی،
صلیب تک لے گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ یعنی ظلم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، اور اس ظلم کی وجہ سے اس کی جو قوم ہے ایسا ایسا خدا کا بیٹا اور خدائی طاقتیں اس کو دیکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھیں نا، اب عیسائیوں میں یہ 3 خدا کا تصور پیدا ہو گیا، تثلیث کا۔ تو ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ خدا ہے، چھوٹا خدا کا بیٹا وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ توحید میں خرابیاں ہیں جو ایسا ایسا آگے چل کر جب جو نبی ہوتا ہے اس کا زمانہ دور چلا جاتا ہے تو اس کی قوم میں، اس کے ماننے والوں میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، توحید میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات ہے اس میں، یہ جو آیات ہیں نا، اور اگر وہ دونوں بھی تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر۔ تو یہ ہیں، مطلب کہ مثال کے طور پر اصل خدا تو ایک ہی ہے نا، وہ عیسائیوں کا بھی خدا ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، ہر بنی انسان کو وہ ایک ہی خدا ہے۔ اور اکثر میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ ورچوئس گاڈ، ورچو ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ وجود ایک ہی ہے۔ تفصیل اگر کسی نے جاننی ہو تو میرا ڈیوائن تھیری جو ہے اس کو پڑھیں تو بڑی تفصیل آپ لوگوں کو ملے گی۔ اور صرف مطلب کہ اسی خدا کی ذات کے بارے نہیں، بہت ساری باتیں اور بھی آپ لوگ جو کوئی دلچسپی رکھنے والا بندہ پڑھے گا تو بہت ساری چیزوں کو اس کو ملیں گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے سورۃ لقمان آیت نمبر 16 میں، اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ بچوں سے تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر۔ یعنی عیسائی جو ہیں، اس کے جن کے مولوی ہیں، ان کے جو پادری ہیں سارے، وہ دھکے سے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کو بھی خدائی میں شامل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ماں کو بھی شامل کر کے بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ سچے خدا کی بات کریں۔ حضرت عیسیٰ السلام خدا نہیں تھے، خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہ تو ایک مرسل تھے، وہ تو ہماری طرح کے انسان تھے، ماں ایک خاتون کے، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے جس طرح ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یا خدائی طاقتیں اس میں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس طرح ان کی ماں جو صدیقہ تھی، نیک خاتون تھی، تو وہ کیسے خدائی طاقتیں اس کو کیسے مل سکتی ہیں؟ تو یہ پادریوں کی یا جو عیسائی مولوی ہوتے ہیں، کیا ان کے نام میں نہیں جانتا، بہرحال ان کی یہ غلطی ہیں جو اپنے ماننے والے جو ہیں عیسائی ہیں، سادہ لوگ بیچارے، ان کو دل میں ڈالتے ہیں۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ اس قسم کی جو بدعتیں ہیں اس سے ان کو چھوڑ دیں، سچے خدا کی بات کریں، اسی کے پاس ہم نے جانا، اسی سے مانگیں۔ درمیان میں یہ پادری پودری آ جاتی ہیں، پنڈت آ جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں یہ بدعتیں آ گئی ہیں، مثال کے طور پر قسم کے پیر بن گئے، امت محمدیہ میں فرقے بنا بیٹھے، اور پھر ہر بندہ کو قادری ہے، کوئی سہر وردی ہے، کوئی کچھ ہے۔ اور پچھلی صدی ہجری پر امام مہدی السلام کا ظہور ہوا آسن کی حدیث کے مطابق، تو انہوں نے ایک جماعت قائم کی، اور 1899 میں جماعت احمدیہ قائم کی، اور آج دیکھو پھر وہ اپنا زمانہ تجدید کر کے اصلاح کر کے بنی نوع انسان کی 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے۔ اور ان کی وفات کے بعد پھر انہوں نے ایک جماعت قائم کی، اور اس جماعت میں قطعاً کوئی خلافت کا وہ نظام نہیں دے گئے تھے کہ تمہارے یعنی میرے بعد تم میں کوئی خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نہ انہوں نے فرمایا اپنی کتب میں۔ دیکھیں نا، اکثر میں نے کہا ہے کہ سورۃ نور آیت 56 جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رحلت کے بعد دین اسلام کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے خلافت کا وعدہ فرمایا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔ یہ سارا دین جو دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ بانی اسلام ہے۔ قیامت تک جو خلیفہ اللہ معمور فرمائے گا وہ اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے، ثانیاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ اس امت محمدیہ میں کسی مسیح، کسی مہدی، کسی مجدد کے خلیفہ کا تک نہیں بنتا۔ لیکن آگے دیکھیں کہ مرزا غلام صاحب نے تو کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد کسی خلافت کا وعدہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے۔ نہ سورۃ نور آیت 56 مرزا صاحب صاحب پر نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں الف سے لے کر یہ تک یہ تذکرہ ہے، جماعت مجھے قادیان کا ہے، آپ الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیں مرزا غلام صاحب کی وحی، اس میں کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ نور آیت 56 میں خلافت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب دیکھو نا، اور مرزا صاحب نے خود فرمایا اپنی وصیت میں خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں، اور اپنے بعد صدر انجمن احمدیہ بنائی۔
دیکھیں نا، اگر کوئی خلافت کا وعدہ ہوتا تو وہ صدر انجمن احمدیہ نہ بناتے، پھر ایک خلافت انجمن بناتے، اور اس کا جو ہیڈ مقرر کرتے اپنی زندگی میں وہ خلیفہ اس کو کہتے، لیکن نہیں کہا انہوں نے، صدر انجمن احمدیہ، اور اس کا جو ہیڈ ہے اس کو صدر کا نام دیا، اور مولوی نور الدین جو تھے ان کو بنایا کہ یہ اس کے صدر ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ خلیفہ ہوں گے یا میرے خلیفہ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ساری جمع تفریق آگے پھر دنیا دار جو صحابی ہوتے ہیں تو ان میں یہ پھر باتیں پڑتی ہیں یا وہ ڈال دیتے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے۔ بس یار یہ غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ان کی بدعتوں سے بچائے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جماعت قائم تھی تو اس کا بنا دیا، پوری جماعت اکٹھی ہو کر انہوں نے بنا دیا، ان کو قائد بنا دیا، امام بنا دیا۔ بہرحال وہ بھی سادگی میں، میرے بہت پیارے وہ وجود ہیں، میں ان سے بڑی محبت بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ درویش نیک بزرگ انسان تھے، ان میں کوئی دنیا داری نہیں تھی۔ جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، تو بالکل ہی وہ خدا کے سچے پکے بندے تھے، اس میں کوئی دنیا داری نہیں تھی، لیکن انسان تھے، بشر تھے، کیونکہ وہ علیم و خبیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے پاس سارا کامل علم ہے۔ اس کے بعد نبی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم دیتا ہے، لیکن اللہ کے علم دینے کے باوجود ان سے اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، نبیوں سے بھی، جیسے کہ سورۃ الحج میں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے غالباً آیات 53 اور 54 میں۔ تو جو مولوی نور الدین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک نیک انسان تھے، لیکن بہرحال وہ صاحب علم، صاحب الہام، صاحب کشف وجود نہیں تھے، نہ ان کو کوئی ایسا دعویٰ تھا۔ بل مرزا غلام صاحب کے بعد جب ان کو قیادت پر بٹھا دیا گیا تو وہ بھی کہتے رہے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جیسے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ یہ ان کی سادگی تھی، سادگی میں وہ باتیں اس قسم کی کرتے رہے ہیں۔ تو اصل میں مرزا غلام صاحب کے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، خلیفے ہو ہی نہیں سکتے۔ بلکہ میں نے تو کہا ہے اکثر کہ 1914 سے آج تک یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے یہ تو بلائے قادیان ہے۔ 1907 9 اپریل 1907 کو جو الہام ہوا تھا مرزا غلام صاحب پر بلائے دمشق، وہ بلائے دمشق کون تھی؟ وہ جو ظالم یزید تھا، اور اس کے آگے پھر جانشین چلے، وہ سارے وہ ظالم تھے جنہوں نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی میدان کربلا میں ایک دنیا کی خاطر، حکومتوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر ذبح کر دیے۔ تو یہ بلائے دمشق کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں تشریح کر دی تھی، تو یہ مرزا غلام صاحب کو بھی الہام ہوا تھا، بلائے قادیان نہیں ہوا تھا، بلائے دمشق ہوا تھا۔ لیکن مطلب یہی تھا بھی یہ جیسے دمشق میں یہ بلا چپٹی امت محمدیہ کے ساتھ، اسی طرح تیرے بعد ایک قادیان سے ایک بلا نکلے گی، وہ چپ جائے گی تیرے ماننے والوں کے ساتھ، وہی چپٹ گئی۔ اچھا، اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یعنی ان کیا ہے یہ نام نہاد، کہاں خلیفے، یہ تو بلائے قادیان ہے۔ ان کا الف سے لے کر یہ تک، ان کا آغاز بھی خلیفہ خدا بناتا ہے، ان کا اینڈ بھی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ یہ لوگ قبضہ گروپ ہیں، انہوں نے قبضہ کیا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر، اور اس کے بعد خلیفہ خدا بناتا کا ایسا ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا 100 سال سے، تو آج تک یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ احمدی سادہ بیچارے، نہ ان کو علم ہے اور نہ ان کے پاس ٹائم ہے وہ کتابیں پڑھے مرزا غلام صاحب کی۔ مرزا غلام صاحب کی کتابوں سے پڑھتے یہ ضروری ہے ہر مومن مسلمان پر کہ قرآن کریم کو تدبر سے پڑھے کہ قرآن اللہ کیا کہتا ہے، اور پھر عاصم کی احادیث صحیحہ پڑھے کہ ان میں عاصم کے کیا ارشادات ہیں، کیا ملفوظات ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام صاحب کے بھی الہامی کلام پڑھے، اس کے فرمودات پڑھے۔ کہیں بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ نے کسی قسم کا کوئی خلافت کا وعدہ کیا ہو، یا آپ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے ماننے والوں کو کہا ہو کہ میرے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ایسی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خلیفہ خدا بناتا ہے کہ ایسا جھوٹ گھڑا، ایک بدترین جھوٹ ہے اس پچھلی صدی کا، اکثر میں نے کہا ہے۔ تو یہ آگے پھر وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے بے علم ہوتے ہیں، ان میں ایسی عقیدت بھر دی گئی ہے، آج تک 100 سال میں عقیدت ہی داخل کی ان کے، علم نہیں دیا ان کو، عقیدت ان کے اندر ڈالی گئی ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے وہ آگے جھکتے پھر رہے ہیں۔ خلیفہ خدا بناتا ہے، کہاں خدا نے ان کو بنایا ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ دونوں بھی تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت، دونوں کی اطاعت نہ کر۔
تو دیکھیں نا اب یہ خلیفہ خدا بناتا ہے کہ ایسی گردان چلی، مطلب کہ یہ ان کو کس نے خلیفہ، ان کو کس نے بنایا خلیفہ؟ خدا تو بنایا ہی نہیں، نہ کوئی مرزا صاحب ہم سے کوئی وعدہ ہے۔ تو دیکھو خلیفہ خدا بناتا نہیں، بلکہ آج یہ بات ہو چکی ہے قادیانی جماعت میں کہ خلفاء خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو اتنی طاقتیں دے دی گئی ہیں یا انہوں نے حاصل کر لی ہیں، بے علم جو ماننے والے ہیں مرزا غلام صاحب پر، ان کے اندر عقیدے ڈال ڈال کے اتنی طاقت بھر ہو چکی ہیں کہ دراصل اگر دیکھا جائے تو خدا کو تو وہ خود بناتے پھر رہے ہیں۔ وہ خدا کہاں خلیفوں کو بناتا ہے؟ خدا کا تو وعدہ ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزا غلام صاحب کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ ہے، تو ہے ہی بلائی کا آدمیان، وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ اب خدا بھی ان کے قبضے میں ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جب ایک وجود ان کا فوت ہوتا ہے نا، اس کے بعد فوراً ہی وہ ڈرامہ ہوتا ہے مسجد میں، کہتے ہیں اس کو مجلس کمیٹی منزل انتخاب فلانا، وہ ڈرامہ ہوتا ہے خلیفہ خدا نے بنا دیا۔ خدا نے کہاں بنایا ہے؟ یہ تو ایسے ظالم لوگ ہیں، اتنی طاقتور ہو چکے ہیں، اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر قبضہ کر کے، اس کی جماعت پر قبضہ کر کے، اور اس کی تعلیم کو مس یوز کر کے اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اصل اگر دیکھا جائے یہ تو خدا بناتے پھر انہوں نے تو اپنا خدا گھڑا ہوا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے، خدا کے ذریعے نام لیتے ہیں، اس کا اپنا خلیفہ بن بیٹھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تو سے جھگڑا کرے کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرو۔ میں احمدیوں سے کہوں گا، ینگ جنریشن جو ہے، بچے ہیں سارے، میں ان سے کہوں گا یہ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں، یہ بوڑھے ماں باپ جو ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں بھر دی گئی ہیں، اگر وہ تم سے اس طرح کر کے ان کو یہ خلیفے ہیں ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نہ ان کو خدا نے بنایا ہے، نہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے، یہ تو خدا اپنا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں احمدیوں سے کہوں گا کہ اس معاملہ میں اگر تمہارے ماں باپ اس طرح کہیں کہ ان کی جھکو، ان کے ہاتھ چوم، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری اسی میں نجات ہے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 16 میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اور اگر وہ دونوں، یعنی تمہارے ماں باپ تجھ سے جھگڑا کریں کہ تم میرا شریک ٹھہرا، یعنی ان نام یاد جعلی خلیفے جو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلائے قادیان اصل میں، بے تو ان کو بنا، خدائی مقام دے، ان کی تکریم کر جس طرح خدا کی کرنی چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں۔ اگر ان کو کرو وہ کہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو یہ ضمنی سی باتیں تھیں اور کافی میں نے بتا دی ہیں۔ امید ہے سامنے کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ صرف عبادت جو ہے صرف اللہ کی ہے، اور اگر ہمارے ماں باپ اس کا کسی شریک بنائیں اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے، اس کو ہم کو چاہیے، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننا، چھوڑ دو ان کو، صرف اللہ کی بات کرو۔ آخر پہ میں یہی باتیں اور بھی کہہ دوں گا، کچھ سورۃ فرقان کی کچھ آیات ہیں وہ بھی میں پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دوں۔ یہ بخاری کتاب الادب کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 394 ہے، حدیقۃ الصالحین، اور 419 صفحہ پر ہے۔ یہ جو حدیثیں میں پڑھوں گا یہ ساری 419 صفحات سے لے کر 404 تک، 394 صفحہ سے لے کر 404 تک حدیقۃ الصالحین کے صفحہ پر یہ حدیثیں موجود ہیں، وہاں پر دوست پڑھ لیں، میں حدیث کا نمبر صرف بتا دیا کروں گا۔ یہ بخاری کتاب الادب ہے، حدیث نمبر 394 ہے، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آنسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آنسم سے سوال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث جو ہے یہ 395 ہے نمبر، مسلم کتاب البر والصلاۃ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی میں ملے اس کی ناک
مٹی میں ملے اس کی ناک، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائے۔ یعنی ایسا شخص قابل مذمت اور بدقسمت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ حدیث نمبر 396 ہے، تو ابو داؤد کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جعرانہ میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک عورت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جس کی حضور اس قدر عزت و افضائی فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ اسی طرح 300 حدیث نمبر ہے 397، مسلم کتاب البرہ سے یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کی بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے جبکہ اس کا والد فوت ہو چکا ہو یا کسی اور جگہ چلا گیا ہو۔ اسی طرح مراسیل ابی داؤد باب فی بر الوالدین سے یہ حدیث ہے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر اس طرح کا ہے جس طرح والد کا حق اپنے بچوں پر۔ یعنی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے بمنزلہ باپ کے ہے، اس لیے اس کا ادب و احترام بھی واجب ہے۔ الحمدللہ آج کو بھی میں سب سے چھوٹا تھا اپنے بہن بھائیوں میں۔ میرے والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، میں چھوٹا تھا، یتیم 6 مہینے کا تھا۔ ساری زندگی میں نے اپنے بھائیوں کو، دونوں بھائیوں کو، اور بطور خاص جو بڑا بھائی تھا اس کو اسی طرح سمجھایا جس طرح یہ والد ہیں میرے، والد کی طرح اس کی تعظیم میں ساری زندگی اس بڑے بھائی کرتا رہا۔ اس طرح چھوٹا بھائی جو تھا اس کو بھی اسی طرح میں نے تعظیم کی ہے۔ میں اپنی عملی زندگی بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 399، حضرت ابو سعید السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آنسم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے تھے انہیں پورا کرو، ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ اس طرح یہ حدیث نمبر 400 ہے، مسند احمد سے لی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بنا کر رکھے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ تو آخری میں حدیث کی بخاری کتاب الزکوٰۃ سے ہے، وہ پڑھتا ہوں۔ یہ 404 نمبر ہے حدیث کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صدقہ و خیرات میں پہل اس شخص سے کرو جس کی پرورش کہ تم ذمہ دار ہو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت کا خیال رکھ کر کیا جائے، یہ نہ ہو کہ آج اپنا مال صدقہ کر دے اور کل خود محتاج بن بیٹھے۔ اور جو سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی توفیق عطا کرے گا، اور جو غنا کا اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دے گا۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد میں جیسے میں نے کہا تھا نا کہ میں سورت اس وقت فرقان کی آیات ہیں، یہ آیت نمبر 75 اور 76 ہے، پڑھتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ
أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحیۃ و سلاما۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلہ میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہاں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا اور انہیں سلام پہنچائے جائیں گے، یعنی جنت میں۔ تو بہرحال یہ چند ارشادات سے یہ جو میرا خطبہ جمعہ تھا آج کا، کہ ماں باپ کی ہر طرح خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے۔ تو یہ اولاد کی خدمت کے حوالے سے میں نے کچھ اپنی باتوں کا اظہار کیا ہے سامعین کے آگے، لیکن کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے میرے بندو، اگر تمہارے ماں باپ خدا کے بالمقابل کسی کو شریک بنانے کے لیے تمہیں کہیں تو وہاں پر تم ان کا انکار کر دو۔ صرف یہ وجہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حق دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بھی بات نہ ماننا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ میرا شریک ٹھہرنے کے لیے تمہیں کہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان فرمودات پر پوری طرح عمل کریں۔ آخر پہ میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اس نظم میں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، صدیوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے۔ یہ جو سب مربی قادیانی، سارے نام نہاد خلفاء جعلی پیر فقیر جو بنے پھرتے ہیں، یہ سارے رہزن ہی ہیں۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرے بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ سامعین کرام، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو خاکسار کی کتاب غلام مسیح عظمہ، اس کا مقدمہ پڑھیں، وہاں پر یہ جو میری زندگی کا واقعہ سارا، یہ بعثت کا سارا ایک سجدہ اس کی وجہ بنا۔ اللہ نے وہ مجھے توفیق بخشی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ رضی ہو کر وہ دعائیں پڑھی، الہامی دعائیں ہیں، تو اس سجدہ نے میری زندگی، میری دنیا بدل دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے یہ اشعار کہے ہوں گے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ الحمدللہ میں اللہ کا مشکور ہوں کہ اللہ نے وہ مجھے میری قسمت میں وہ سجدہ کر دیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی نتیجے میں ہی سب کچھ مجھے بخشا ہے۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں۔ اب دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قادیانی جماعت کیا کر رہی ہے میرے ساتھ، اخراج مقاطعہ سارا، یہ 1993 سے یہ شصہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو۔ دیکھیں نا، یہ اصل حقیقت ہے، یہ خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی ہوا تھا نا، کہ جب وہ غالباً وہ آئے تھے یروشلم پہ، وہ سفر تھا ان کا، تو ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ ان کا غلام تو جو تھا وہ خود بھی سوار ہوتے تھے، غلام چلتا تھا، پھر غلام کو کہتے تھے کہ جتنا دفعہ میں اوپر اونٹ پر سواری کی اتنا تم بیٹھ، وہ آگے چلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے مہار پکڑ کر وہ آگے چلتے تھے۔ اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل خود چلے جو وہ آقا تلاش کرو۔ میں سامعین کو بطور عموم اور بطور خاص مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں سے درخواست کروں گا کہ تم کو بھی چاہیے کہ ایسا آقا اپنا تلاش کرو جو غلام کو اپنے اونٹ پر بٹھا کے خود اس کی مہار پکڑ آگے چلے۔ جب ایسا آپ نے آقا ڈھونڈ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح اور غلبے میں کوئی پھر مطلب کہ وقفہ نہیں پڑے گا، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو
دنیا کے باطل دیان پروردگار دیگر. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله